بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم نے یونٹ نمبر 2 کا سیکشن سی کرنا ہے۔ سیکشن سی میں ہمارے پاس ہے ریڈنگ سکلز ہیں۔ تو ریڈنگ میں ہم نے پڑھنا ہے جی سینونیمز اینڈ اینٹونیمز۔ سینونیمز اور اینٹونیمز ہم نے یہاں پہ اس میں جو ہیں وہ آج اسٹڈی کرنے ہیں۔ تو سینونیمز کیا ہوتے ہیں جی؟ سینونیمز ہوتے ہیں مترادف الفاظ۔ مترادف کا مطلب ہوتا ہے ہم معنی، یعنی جن کے معنی آپس میں ملتے جلتے ہوں، ایسے الفاظ جن کے آپس میں معنی ایک جیسے ہوں۔ اور جو اینٹونیمز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں متضاد الفاظ۔ متضاد الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کے معنی میں تضاد ہو، یعنی جن کے مخالف میننگ ہوں۔ فار ایگزامپل مترادف کی ہم کوئی مثال لیتے ہیں، جس طرح فار ایگزامپل زمین ہے، تو زمین کو انگلش میں ہم ارتھ بھی کہتے ہیں، گراؤنڈ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ مترادف الفاظ ہیں، یعنی گراؤنڈ کا مطلب بھی زمین ہے، ارتھ کا مطلب بھی زمین ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں وہ مترادف الفاظ ہیں، سینونیمز ہیں، آپس میں ان کے معنی جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں۔ اسی طرح متضاد الفاظ، متضاد وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہوں۔ فار ایگزامپل اگر زمین ہے تو اس کا مخالف جو متضاد ہے وہ آسمان ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ہوتے ہیں مخالف الفاظ، یعنی جن کے معنی آپس میں اپوزٹ ہوں، ان کو ہم اینٹونیمز کہتے ہیں۔ جس طرح سورج کا چاند ہے، اسی طرح ستارے سیارے، تو یہ سینونیمز اور اینٹونیمز ہیں۔ سینونیمز آر دا ورڈز ود سملر اور آئیڈینٹیکل میننگز۔ سملر کا مطلب ہے ایک جیسے، یا آئیڈینٹیکل وہ بھی اس کا مطلب بھی ہوتا ہے ایک جیسے معنی جن کے ہوں، ان کو ہم سینونیمز کہتے ہیں۔ اور جو اینٹونیمز ہوتے ہیں دے آر ورڈز ود اپوزٹ میننگز۔ ان کے جو معنی ہیں وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، اپوزٹ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ سینونیمز کی اس نے ایگزامپلز دی ہیں۔ بیبی اور انفینٹ۔ اب بیبی جو ہوتا ہے وہ بچے کو کہتے ہیں، اور انفینٹ جو ہے اس کا مطلب بھی بچہ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کے آپس میں میننگ ایک جیسے ہیں، تو یہ آپس میں ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کے سینونیمز ہیں۔ مطلب بیبی کا مطلب بھی ہوتا ہے بچہ، اور انفینٹ کا مطلب بھی ہے بچہ۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹ، طالب علم ہوتا ہے، اور پیوپل وہ بھی طالب علم ہوتا ہے، سیکھنے والا جو شاگرد ہوتا ہے اس کو ہم پیوپل کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پریٹی۔ پریٹی کا مطلب ہوتا ہے پیارا، اور اٹریکٹیو، اٹریکٹیو کا مطلب بھی ہوتا ہے پیارا، پرکشش۔ تو یہ بھی دونوں سائنونیم ہیں۔ اس کے بعد ہے سمارٹ۔ سمارٹ کا مطلب ہوتا ہے چلاک، چست، اور انٹیلیجنٹ وہ بھی ذہین، چلاک، تو یہ بھی سینونیمز ہیں۔ اس کے بعد سک کا مطلب ہوتا ہے بیمار، اور ال کا مطلب بھی بیمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد فنی، یعنی جو مذاق کرنے والا، مزاحیہ ہوتا ہے۔ اینڈ ہیومرس، ہیومرس جو ہے وہ اس کا بھی مطلب بھی مزاحیہ ہوتا ہے۔ تو یہ آپس میں سینونیم ہے۔ اس طرح ڈائیڈ، ڈائیڈ کا مطلب ہے مرا ہوا، اینڈ ایکسپائرڈ، ایکسپائرڈ کا مطلب بھی ہے مرا ہوا۔ تو یہ بھی آپس میں سینونیمز ہوئے، مینز ان کے معنی آپس میں جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں۔ یہاں پہ ایک ایگزامپل اس نے دی ہے، ایلیفینٹس آر ہیوج، ہاتھی بڑے ہیں، یا ایلیفینٹس آر انارمس۔ تو انارمس جو ہے اس کا مطلب بھی ہے بڑا، بہت بڑا۔ ہیوج کا مطلب بھی ہوتا ہے بہت بڑا۔ تو یہ دونوں آپس میں مترادف الفاظ ہیں، یعنی سینونیمز ہیں۔ اس کے بعد اس نے کچھ اینٹونیمز کی ایگزامپل دی ہے۔ یہاں پہ اس نے کچھ اینٹونیمز جو ہیں وہ پیش کی ہیں۔ تو اینٹونیمز ہوتے ہیں متضاد الفاظ، یعنی جن کے معنی آپس میں مخالف ہوں۔ تو سب سے پہلا ہے ڈیڈ۔ ڈیڈ کا مطلب ہوتا ہے مرا ہوا، تو اس کا جو متضاد ہے وہ الائیو ہوگا۔ یہ اس کا اینٹونیم ہے الائیو۔ الائیو کا مطلب ہوتا ہے زندہ۔ اس کے بعد نیئر ہے۔ نیئر کا مطلب ہوتا ہے نزدیک، اور فار، فار کا مطلب ہوتا ہے دور۔ اس کے بعد وار ہے۔ وار کا مطلب ہوتا ہے جنگ، اور پیس، پیس کا مطلب ہے امن۔ اس کے بعد ہے ٹریمینڈس۔ ٹریمینڈس کا مطلب ہے بہت اچھا، بہت اعلیٰ، اور آفل کا مطلب ہے بہت برا، بہت خوفناک۔ تو یہ دونوں آپس میں جو ہیں وہ اینٹونیمز ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس ان میں کوئی سمجھنے والی خاص بات نہیں ہے، ان کو آپ نے رٹے ہی لگانے ہیں۔ جسٹ آپ نے ان کی میننگز کو اور سینونیمز اور اینٹونیمز کو آپس میں یاد کرنا ہے، رٹے لگانے ہیں کہ کس ورڈ کا سینونیم کیا ہوتا ہے اور اس کا اینٹونیم کیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے ان کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد پریٹی ہے۔ پریٹی کا مطلب ہوتا ہے پیارا،
اور اس کا متضاد جو ہے وہ اگلی ہوگا. اگلی کا مطلب ہوتا ہے بدصورت. اس کے بعد ہے ہیپی. ہیپی کا مطلب ہوتا ہے خوش اور اس کا اینٹونیم ہوگا سیڈ. سیڈ کا مطلب ہے غمگین پریشان. اس کے بعد کولڈ ہے ٹھنڈ اور ٹھنڈ کا جو اینٹونیم ہے وہ ہاٹ ہے یعنی گرم, ٹھنڈا اور گرم. اس کے بعد ہے جی بگ. بگ کا مطلب ہوتا ہے بڑا اور اس کا اینٹونیم ہوگا لٹل, چھوٹا. اس کے بعد کائنڈ ہے مہربان اور اس کا جو اینٹونیم ہے وہ مین ہے. مین کا مطلب ہوتا ہے ظالم, بے رحم. اس کے بعد سٹارٹ. سٹارٹ کا اینٹونیم ہوگا فنش. سٹارٹ کا مطلب ہے شروع کرنا اور فنش کا مطلب ہے ختم کرنا. اس کے بعد ہے لوز. لوز کا مطلب ہوتا ہے کھو دینا اور فائنڈ. فائنڈ کا مطلب ہے پا لینا, تلاش کر لینا, ڈھونڈ لینا. تو یہ آپس میں اینٹونیم ہے. اس کے بعد میں کچھ اور اینٹونیمز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہاں پہ کچھ پہلے میں سینونیمز آپ کو بتاتا ہوں. اچھا جی, یہ ورڈز ہیں اور آگے ان کو سینونیمز ہیں. بگ. بگ بڑا ہوتا ہے اور ہیوج بھی بڑا ہوتا ہے, تو یہ آپس میں ہم معنی الفاظ ہیں. اس کے بعد بیوٹیفل. بیوٹیفل کو آپ پریٹی لکھ سکتے ہیں, یا پھر ادھر ایک اور ورڈ ہے پریٹی کے لیے اٹریکٹیو. تو یہ بیوٹیفل کا آپ اٹریکٹیو بھی لکھ سکتے ہیں, پریٹی بھی, یا پریٹی کا آپ بیوٹیفل بھی لکھ سکتے ہیں, اٹریکٹیو بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ ان سب کے جو میننگ ہیں وہ ایک جیسے ہی ہیں. اس کے بعد سمال ہے چھوٹا. سمال کا آپ ٹینی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد بیبی, انفینٹ, یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, بچہ. اسٹوڈنٹ, پیپل, یہ بھی ہو چکا ہے. اس کے بعد سک, ایل, ILL, یہ لکھا ہوا ہے. سک کا مطلب بھی بیمار ہوتا ہے, ایل کا مطلب بھی بیمار ہوتا ہے. اس کے بعد ڈائی, مرا ہوا, ایکسپائر بھی مرا ہوا. گینٹ. گینٹ کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا اور ہیوج اس کا مطلب بھی ہوتا ہے بڑا. اس کے بعد ہے ہیٹ. ہیٹ کا مطلب ہے نفرت کرنا, ڈس لائک, ناپسند کرنا, نفرت کرنا. ان کے میننگ بھی ایک جیسے ہیں. اس کے بعد ہے انسیکٹس. انسیکٹس ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے, حشرات الارض. اور بگز جو ہیں, بگز کا مطلب بھی ہے کیڑے. اس کے بعد فلیم ہے. فلیم شعلے کو کہتے ہیں, آگ کو, اور فائر بھی آگ کو کہتے ہیں. اس کے بعد فرائٹن, خوفزدہ ہونا. ٹیریفائی کا مطلب بھی ہے خوفزدہ ہونا, ڈرنا. ہارم, نقصان. ڈیمیج کا مطلب بھی نقصان ہوتا ہے. گریٹفل, شکر گزار ہونا, اور تھینک فل کا مطلب بھی ہے شکر گزار ہونا. اس کے بعد ہے لائل. لائل کا مطلب ہوتا ہے وفادار. فیتھ فل, اس کا مطلب بھی وفادار ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ورلڈ, دنیا, زندگی, دنیا. دنیا کا جو سینونیم ہے ارتھ ہے, زمین. تو ورلڈ یا ارتھ ایک ہی چیز ہے. اس کے بعد ہے پاورفل, طاقتور. سٹرونگ, یہ بھی طاقتور ہوتا ہے. اس کے بعد ہے بلیکنیس. بلیکنیس کا مطلب ہے اندھیرا, اور ڈارکنیس. ڈارکنیس کا مطلب بھی ہوتا ہے اندھیرا. اس کے بعد ونڈرفل ہے. ونڈرفل, حیران کن, حیرت انگیز. اور اسٹانشنگ, یہ بھی حیرت انگیز ہے. اس کے بعد ہے فیئر لیس, بے خوف, بے ڈر, نڈر. اور بریو. بریو کا مطلب ہوتا ہے بہادر. اب بہادر بھی جو ہوتا ہے وہ بھی نڈر ہوتا ہے, تو اس لیے فیئر لیس یا بریو ایک ہی بات ہے. اس کے بعد ہے رائٹ. رائٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک, درست. اور کریکٹ کا مطلب بھی ہے ٹھیک یا درست. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کامنیس. کامنیس کا مطلب ہوتا ہے سکون, اور پیسفلنس اس کا مطلب بھی ہے سکون. اس کے بعد یوز لیس ہے. یوز لیس کا مطلب بیکار, بے فائدہ جو ہوتا ہے. اور اس کا ہے جی ورتھ لیس, اس کا مطلب بھی ہے بیکار, فضول. اس کے بعد پارٹ ہے. پارٹ کا مطلب ہوتا ہے حصہ. اور پیس, PIECE, پیس, اس کا مطلب بھی ہوتا ہے حصہ یا ٹکڑا. ایک اور پیس ہوتا ہے, یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے PEACE, پیس, اس کا مطلب ہوتا ہے امن, سکون. تو یہ پیس اور اس پیس میں ڈفرینس ہے آپس میں. یہ آپ نے سپیلنگ جو ہیں وہ اچھی طرح یاد رکھنے ہیں. اس کے بعد میک ہے بنانا. بلڈ. بلڈ کا مطلب بھی ہوتا ہے بنانا, بلڈ سے نکلی ہے بلڈنگ. اس طرح سمال کا لٹل ہے, یہ اوپر بھی آ چکا ہے. اس کے بعد ہے برائٹ. برائٹ کا مطلب ہے چمکدار, چمکتا ہوا. اور شائنی جو ہے اس کا مطلب بھی ہوتا ہے چمکدار یا چمکتا ہوا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس جی ہیوی. ہیوی ہوتا ہے بھاری. اور ہیوی کا جو سینونیم ہے ویٹی. ویٹی کا مطلب بھی ہوتا ہے جس کا وزن زیادہ ہو, بھاری, وزنی. اس کے بعد فاسٹ ہے تیز, اور کوئک کا مطلب بھی ہے تیز. اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس آبجیکٹ. آبجیکٹ ہے چیز, اور تھنگ جو ہے, تھنگ کا مطلب بھی ہے چیز.
اس کے بعد ہے وانٹ، WANT، وانٹ کا مطلب ہے چاہنا، خواہش کرنا، اور ڈیزائر کا مطلب بھی ہے خواہش کرنا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سیڈ، سیڈ کا مطلب ہوتا ہے پریشان، اور ان ہیپی کا مطلب بھی ہے پریشان، ناخوش۔ اس کے بعد لک ہے دیکھنا، اور واچ جو ہے واچ کا مطلب بھی ہے دیکھنا۔ اس کے بعد ہے ہیپی، ہیپی کا ہے جی گلیڈ، ہیپی کا مطلب ہوتا ہے خوش، اور گلیڈ کا مطلب بھی ہے خوش۔ اس کے بعد ہے ریسرچ، ریسرچ کا مطلب ہوتا ہے ڈھونڈنا، تلاش کرنا، کوئی جس طرح آپ نے سنا ہوا ہے ریسرچ کرتے ہیں لوگ، یعنی تحقیق کرنا کسی چیز کی۔ تو ایکسپیریمنٹ جو ہے اس کا مطلب بھی ہے تجربہ کرنا، تحقیق کرنا، تو ریسرچ کا آپ ایکسپیریمنٹ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مینی، مینی کا مطلب ہوتا ہے کئی، بہت سے، اور نومیرس کا مطلب بھی ہے کئی، بہت سے۔ اس کے بعد ہے پیشنیٹلی، پیشنیٹلی ہے جذباتی طور پر، یعنی جذبات سے، جذباتی طریقے سے، تو انٹینسولی کا مطلب بھی ہے بہت زیادہ جذبات کے ساتھ سختی سے۔ اس کے بعد ہے اکلیمڈ، اکلیمڈ کا مطلب ہے تعریف کرنا، اور اپلاڈڈ کا مطلب بھی ہے تعریف کرنا۔ اس کے بعد ہے نان ایگزسٹنس، نان ایگزسٹنٹ کا مطلب ہے جو موجود نہ ہو، تو اس کا ہے جی مسنگ، مسنگ کا مطلب بھی ہے جو مس ہو، یعنی موجود نہ ہو۔ اس کے بعد ہے ٹریمفڈ، ٹریمفڈ کہتے ہیں کامیاب کو، TRIUMPHED، ٹریمفڈ۔ اور وکٹوریس، وکٹری سے نکلا ہے، وکٹوریس کا مطلب ہوتا ہے کامیاب، فاتح۔ اس کے بعد ہے آنرڈ، آنرڈ کا مطلب ہے عزت افزائی کی گئی، انعام دیا گیا، اور اوارڈڈ کا مطلب بھی ہے انعام دیا گیا، ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے بعد ہے لومینس، لومینس کہتے ہیں روشن کو، اور بریلینس، بریلینس بھی کہتے ہیں روشن کو، چمکدار، چمکتے کو۔ اس کے بعد ہے پریسائز، پریسائز کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک، بالکل درست، اور اسپیسیفک کا مطلب بھی ہوتا ہے بالکل ٹھیک، درست۔ اس کے بعد ہیں یہاں پہ ہمارے پاس اینٹونیمز، تو اینٹونیمز آپ کو پتہ ہے جی متضاد الفاظ ہوتے ہیں، الٹ معنی ہوتے ہیں جن کے۔ تو لارج، لارج کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اور اس کا اینٹونیم ہوگا سمال، سمال کا مطلب ہے چھوٹا۔ اس طرح ڈیڈ کا مطلب ہے مردہ، اور ڈیڈ کا اینٹونیم ہوگا الائیو، یعنی زندہ۔ اس کے بعد نیئر ہے، نیئر کا مطلب ہے دور، اور اس کا جو اینٹونیم ہے وہ ہوگا فار، نیئر کا مطلب ہوتا ہے نزدیک، اور فار کا مطلب ہوتا ہے دور۔ اس کے بعد ہے پریٹی، پریٹی ہوتا ہے خوبصورت، پریٹی یا بیوٹیفل یا اٹریکٹیو، تو اس کا ہوگا جی اگلی، اگلی کا مطلب ہے بدصورت۔ اس کے بعد ہے ہیپی، ہیپی کا جو ہے سیڈ، ہیپی خوش ہوتا ہے اور سیڈ ناخوش۔ ڈس آنیسٹ، ڈس آنیسٹ ہوتا ہے جی بے ایمان جو ہوتا ہے، یعنی جو ایماندار نہ ہو، تو آنیسٹ کا مطلب ہوتا ہے ایماندار، اور اس کا جو اینٹونیم ہے وہ ڈس آنیسٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے آلویز، آلویز کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، اور اس کا جو ہے نیور، نیور کا مطلب ہے کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہ۔ اس کے بعد ہے تھاٹ فل کا مطلب ہے جس پرتخیل، یعنی جو بہت زیادہ سوچنے والا ہو، اور تھاٹ لیس وہ ہوتا ہے جس کا کوئی تخیل نہ ہو، کند ذہن جو ہوتا ہے، یعنی تھاٹ فل آپ کہہ سکتے ہیں ذہن کو، اور تھاٹ لیس جو ہے وہ کند ذہن کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ویک، ویک کمزور ہوتا ہے، اور اس کا ہے جی سٹرونگ، طاقتور۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس برائٹ، برائٹ ہوتا ہے چمکدار، اور ڈم جو ہے ڈم کہتے ہیں مدھم کو۔ اس کے بعد ہیوی ہے، ہیوی کہتے ہیں بھاری کو، اور لائٹ، لائٹ ہلکے کو کہتے ہیں، یعنی جو بھاری نہیں ہوتا۔ لائٹ روشنی بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ لائٹ جو ہے وہ ہیوی کا اینٹونیم ہے، یعنی ہلکا۔ تو اس کے بعد ہے جی لاؤڈ، لاؤڈ کا مطلب ہوتا ہے اونچا، اور کوائٹ، کوائٹ کا مطلب ہے خاموش۔ اس کے بعد ہے جی اونچا کا مطلب ہے اونچی آواز میں، اور کوائٹ کا مطلب ہے خاموشی سے، تھوڑی آواز میں۔ اس کے بعد بریک ہے، بریک کا مطلب توڑنا ہوتا ہے، تو توڑنا کا جو متضاد ہوگا وہ جوڑنا، جوائن، جوڑنا، بریک جوائن۔ یا پھر مینڈ بھی ہے، مینڈ کا مطلب بھی ہوتا ہے جوڑنا، بنانا۔ اس کے بعد تھن ہے، تھن کا مطلب ہوتا ہے پتلا، اور فیٹ، فیٹ کا مطلب ہے موٹا۔ اس کے بعد کرائی، کرائی کا مطلب چیخنا اور یا رونا۔ اس کے بعد لاف ہے، تو لاف کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا، تو یہ آپس میں اینٹونیم ہے۔ اس کے بعد سافٹ ہے، سافٹ نرم ہوتا ہے، اور نرم کا جو اینٹونیم ہے وہ ہارڈ ہوگا، یعنی سخت۔ اس کے بعد لوز ہے، لوز کا مطلب ہوتا ہے ڈھیلا، اور ٹائٹ، ٹائٹ کا مطلب ہوتا ہے سخت، کسا ہوا۔ اس کے بعد ہیوی، یہ تو پیچھے بھی آ چکا ہے، ہیوی اور لائٹ، یعنی بھاری اور ہلکا۔
اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک ایکسرسائز ہے بک پر، ہیئر آر سینونیمز ایکسرسائز. یہاں سے آپ نے سینونیم ڈھونڈنے ہیں. تو گینٹ کا پیچھے ٹیبل میں بھی آ چکا ہے. گینٹ کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اور ہیوج جو ہے اس کا مطلب بھی ہے بہت بڑا. تو یہ اس کا بی پارٹ جو ہے وہ کریکٹ ہوگا، آنسر بی. اس کے بعد آئی ہیٹ واچنگ اسکیری مووی. میں جو ڈراؤنی خوفناک مووی جو ہیں وہ دیکھنے کو سے نفرت کرتا ہوں. ہیٹ کا مطلب نفرت کرنا یا ناپسند کرنا، تو اس کا ہوگا ڈس لائک. نفرت کرنا یا ناپسند کرنا، تو اس کا بھی بی ہوگا. اس کے بعد تیسرا ہے جی وی آر اسٹڈیئنگ اباؤٹ انسیکٹس. اب یہ جو بورڈ لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے ڈھونڈنا ہے، سینونیم ڈھونڈنا ہے. انسیکٹس ان اسکول رائٹ. انسیکٹس کا مطلب ہوتا ہے کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، تو یہ بھی آپ کے ٹیبل میں تھا بگز. اس کے بعد یہاں پہ فلیم ہے. فلیم کا مطلب ہوتا ہے شعلہ یا آگ، تو فائر اس کا ہوگا. اچھا جی، یہ آپ نے ادھر سے ٹیبل سے اگر یاد کر لیے تو آپ کو انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگا. اس کے بعد یہاں پہ ایکسرسائز نمبر 11 ہے، اینٹونیم ایکسرسائز ہے. اب یہاں سے آپ نے اینٹونیم ڈھونڈنے ہیں، یعنی کہ مخالف الفاظ جو ہیں وہ ڈھونڈنے ہیں. تو ڈس آنیسٹ، ڈس آنیسٹ کا مخالف ہوگا آنیسٹ یا ٹروتھ فل، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹروتھ فل بھی وہی ہوتا ہے ایماندار، اور ڈس آنیسٹ جو ہوتا ہے وہ جو ایماندار نہیں ہوتا. تو یہ آپس میں مخالف ہیں. اس کے بعد ہے آلویز. اس ٹروتھ فل کا آپ آنیسٹ بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ آنیسٹ ہوتا تو وہ بھی آپ لگا سکتے تھے آنیسٹ. آلویز کا مطلب ہے ہمیشہ، اور نیور کبھی بھی نہیں. اس کے بعد ہے جی تھاٹ فل. تھاٹ فل کا مطلب ہوتا ہے ذہین، اور یہاں پہ ہوگا جی فولش. فولش کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف، احمقانہ. اور تھاٹ فل کا مطلب ہے عقل مندی والا. اور یہ دونوں جو ہیں یہ رانگ ہے. کوئک کا مطلب ہوتا ہے تیز، تو وہ تو اس کا نہیں بن سکتا اینٹونیم. وائزر کا مطلب ہوتا ہے جو عقل مندانہ فیصلہ ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کا نہیں ہو سکتا. وہ تو اس کا سائنونیم ہے، وہ تو ملتا جلتا لفظ ہے. تو اس کا جو اینٹونیم ہے وہ فولش ہی ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے جی ویک. ویک کا مطلب ہوتا ہے کمزور، اور اس کا اینٹونیم جو ہوگا وہ اسٹرانگ ہوگا، یعنی طاقتور. اس کے بعد ہے جی یہاں پہ اس نے ایک ایکسرسائز دی ہے، اور اس نے تجسس یعنی استفسار کرنا. تو اس کا جو سینونیم ہوگا وہ انکویزیٹیونیس ہوگا، یعنی بہت باریک بینی سے سوچنا، کیوروسٹی. تو مطلب جو بہت باریک بینی سے سوچتا ہو، تجسس کرتا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں انکویزیٹیو. تو اسی سے نکلا انکویزیٹیونیس. اس کے بعد ہے ایکسپیریمنٹنگ. ایکسپیریمنٹنگ کا مطلب ہوتا ہے تجربہ کرنا، مشاہدہ کرنا. تو اس کا مطلب ہے ریسرچ، یعنی تحقیق کرنا. اس کے بعد ہے نومیرس. نومیرس کا مطلب ہوتا ہے کئی، بہت سے، تو مینی اس کا ہوگا. مینی کا مطلب ہے کئی، بہت سے. اس کے بعد انٹینسولی کا مطلب ہے جی پیشنیٹلی، یعنی بہت جذبے کے ساتھ، بہت زور کے ساتھ. تو یہ آپ نے جو ہیں وہ یاد کر لینے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ اس نے ایک اور پیراگراف لکھا ہوا ہے، اور اس نے کہا ہے اس میں جو بولڈ لیٹرز ہیں ان کے آپ ڈھونڈیں جی سینونیمز. سینونیمز ان کے ڈھونڈیں. وہ کہہ رہا ہے کہ جو بولڈ الفاظ لکھے گئے ہیں ان کے آس پاس کم از کم دو دو سینونیمز جو ہیں وہ پیراگراف میں دیے گئے ہیں، تو آپ نے وہاں سے چوز کرنے ہیں. تو یہ بپسی سدھوا جو ہے یہ تو جسٹ ایک نیم ہے، تو اس کو تو سینونیم نہیں ہوگا. یہ ہے جی اکلیمڈ. اکلیمڈ کا مطلب ہوتا ہے جی تعریف کرنا. تو اس کا یہاں پہ اپلاڈڈ ہے، اور پھر ایک اور ہے یہاں پہ ایڈمائرڈ. ان کا مطلب بھی ہوتا ہے تعریف کرنا. تو یہ تینوں جو ہیں وہ اس کے اکلیمڈ کے ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی نومیرس. نومیرس کا مطلب ہوتا ہے کئی، بہت سی. تو یہاں پہ اس کا جو سینونیم ہے پلینٹی فل. پلینٹی فل کا مطلب بھی ہوتا ہے بہت ساری. یا پھر ویریس. ویریس کا مطلب بھی ہوتا ہے کئی، بہت سے. اس کے بعد ہے ٹریمفڈ. ٹریمفڈ کا مطلب ہوتا ہے جیتنا، جیتا ہوا، یا کامیاب. تو یہاں پہ اس کا میننگ جو ہے وہ سکسیزفل ہے. سکسیزفل کا مطلب بھی ہوتا ہے کامیاب. یا پھر وکٹوریس ہے. وکٹوریس کا مطلب بھی ہے انعام یافتہ. اس کے بعد ہے جی آنرڈ. آنرڈ کا مطلب ہے عزت افزائی کی گئی، اور اس کا جو ہے یا انعام دیا گیا. تو
تو awarded کا مطلب بھی ہوتا ہے انعام دیا گیا، یا پھر ڈیکوریٹڈ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس لومینس کا مطلب ہوتا ہے چمکدار، چمکتا ہوا، تو بریلینس ہو سکتا ہے اس کا، بریلینس کا مطلب بھی ہے چمکدار، چمکتا ہوا۔ اس کے بعد ہے سپارکل کا مطلب بھی ہے شعاعیں چھوڑتا ہوا، چمکتا ہوا۔ اس کے بعد ہے جی پریسائز کا مطلب ہوتا ہے بالکل ٹھیک، درست، تو اس کا ایکسپلیسٹ بھی ہو سکتا ہے، ایکسپلیسٹ کا مطلب ہوتا ہے بالکل ٹھیک، صحیح طور پر واضح، یا پھر ایکوریٹلی بھی ہو سکتا ہے، ایکوریٹلی کا مطلب بھی یہی ہے کہ بالکل ٹھیک طریقے سے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، یہاں پر اپنا جو لیکچر ہے وہ اینڈ کرتے ہیں۔ ان سائنونیمز اور اینٹونیمز کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، اور یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ سیکشن ڈی جو ہے رائٹنگ سکلز وہ پڑھیں گے، اور وہ انتہائی امپورٹنٹ لیکچر ہوگا ہمارا، کیونکہ اس میں ہم لیٹر رائٹنگ جو ہے وہ سیکھیں گے، اور انشاءاللہ ایک لیٹر جو ہے وہ لازمی پیپر میں ہمیشہ آتا ہوتا ہے۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔